آحد کو ایمان سے محبت ہو چکی ہے، لیکن آحد جو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی بہن لیلا سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا، اس بار وہ اپنی اس محبت کے بارے میں لیلا کو نہیں بلکہ زارا کو رازدان بناتا ہے۔ زارا جو لیلا کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، سوچتی ہے کہ ایک اور موقع خود چل کے میرے پاس آیا ہے اور اس دفعہ تو لیلا کو وہ سبق ملے گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اس لیے آحد سے کہتی ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، کوئی اور تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن تمہاری محبت حاصل کرنے میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ دوسری طرف تیمور کے آفس میں ایک فیمیل امپلائی اپنی کولیگ سے ڈسکس کرتی ہے کہ آفس کا ایک میل امپلائی اسے کافی عرصے سے مسلسل ہیریس کر رہا ہے، موبائل پہ عجیب قسم کے میسیجز بھیجتا ہے، جس پہ کولیگ اسے مشورہ دیتی ہے کہ تمہیں تیمور سر سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن وہ امپلائی کہتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کبیر بہت ہی ہائر پوسٹ پہ کام کرتا ہے۔ اب کم سے کم سر ہمارے جیسے چھوٹے موٹے امپلائیز کی وجہ سے اتنے ہائر پوسٹ کے امپلائی کو تو نکالنے سے رہے۔ تیمور جو کہ یہ سب باتیں باہر کھڑا سن رہا ہے، اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہمارے آفس میں ایسے کسی شخص کی جگہ نہیں ہے جس کی موجودگی باقی امپلائیز خاص طور پہ فیمیل امپلائیز کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اسی وقت پولیس کو کال کرتا ہے اور کبیر کو ہراسمنٹ کیس میں اریسٹ کروا دیتا ہے۔ اب ایک طرف تو تیمور ایز اے باس بہت اچھا انسان بنایا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف یہی تیمور شادی شدہ ہوتے ہوئے ایمان کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے والا ہے۔ دوسری طرف زارا اور تیمور آپس میں بات نہیں کر رہے اور یہ بات تیمور کے فادر نوٹ کرتے ہیں، اسی لیے تیمور کو سمجھاتے ہیں کہ زارا کے باپ نے مرتے ہوئے اس کی سرپرستی مجھے سونپی تھی اور میں نے اس مرتے ہوئے انسان سے وعدہ کیا تھا کہ میں زارا کو اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا، اسے کبھی کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے اس وعدے کی لاج رکھو گے۔ تیمور اپنے باپ کے کہنے پہ زارا کو ریسٹورنٹ لے کے جاتا ہے، جہاں زارا خود بھی تیمور سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ آج کے بعد وہی کرے گی جو تیمور چاہتا ہے۔ تیمور کی خاطر اس ایمان کا بھی پورا خیال رکھے گی، لیکن دل ہی دل میں اسے اب ایمان سے شدید نفرت ہونے لگی ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے تیمور نے مجھ سے 2 دن سے بات نہیں کی۔ دوسری طرف آحد ہے جو ایمان سے اظہار محبت کے موقع تلاش کر رہا ہے۔ اب ایمان چھت پہ بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی ہے تو آحد بھی وہیں پہنچ جاتا ہے۔ ایمان تو جب آحد کو وہاں آتے دیکھتی ہے تو اپنا بیگ اٹھا کے بس جانے ہی لگتی ہے، جبکہ آحد ایمان کا بیگ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر 2 دن سے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی اور تمہارا فون بھی آف جا رہا ہے۔ ایمان تو آحد کے اس طرح اچانک آنے پہ اور پھر بیگ چھیننے پہ کافی حد تک گھبرا جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف لیلا کو بھی اپنے بھائی کی اس حرکت کی خبر ہو جاتی ہے تو آحد سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ تم اتنی رات کو آخر ایمان کے ساتھ چھت پہ کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے؟ تو آحد اپنی بہن لیلا کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، میں بھلا ایمان کے ساتھ کوئی سین کیوں کر چلاؤں گا؟ دوسری طرف زارا تیمور کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد جب واپس آتی ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ تیمور صرف اپنے فادر کے کہنے پہ مجھے باہر لے کے گئے تھے، جبکہ دل سے ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ تو وہ اپنی ساس کو ہی ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ میں تو ہر ممکن کوشش کرتی ہوں تیمور کا موڈ اچھا رہے، لیکن تیمور کا موڈ ہے کہ میرے ساتھ کبھی اچھا ہوتا ہی نہیں، جس پہ زارا کی ساس اسے تسلی دیتی ہے کہ زیادہ فکر نہ کرو، تم اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھو، جلد ہی تیمور کا دل تمہارے لیے صاف ہو جائے گا۔ ایسے میں ایمان جو زارا کی باتیں سنتے ہوئے ادھر ہی آ جاتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ زارا کسی بات پہ پریشان ہے تو کہتی ہے آپ زیادہ فکر نہ کریں بھابی، مجھے اپنی پریشانی بتائیں، میں بھی بہت ایکسپرٹ ہوں، آپ کی پریشانی دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ ایک دفعہ مجھ پہ ٹرسٹ کر کے تو دیکھیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گی۔ زارا کو تو ایمان کی بات سن کے مزید غصہ آتا ہے کہ یہی تو فساد کی جڑ ہے اور اسی کی وجہ سے تو تیمور مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے زارا کو 2 ٹوک کہتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ تو بہتر ہے۔
دوسری طرف آحت چونکہ تیمور کا آفس چھوڑ چکا ہے تاکہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس سٹارٹ کر سکے، جبکہ تیمور کو آحت کی ریپلیسمنٹ کے لیے فوری طور پہ امپلائی کی ضرورت ہے جو تیمور کا کام فی الفور سنبھال سکے، اور بلال جسے تیمور بالکل ہی جاہل گوار سمجھتا تھا جو بس گھر کے کام ہی کر سکتا ہے۔ اتفاق سے بلال تیمور کو دوپہر کا کھانا دینے آفس جاتا ہے تو تیمور کچھ پریشان ہوتا ہے۔ بلال اس کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تیمور کہتا ہے بلال تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، دراصل ہمیں اپنے پروڈکٹ کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، جس پہ بلال کہتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے لیے سیکیورٹی بڑھا کے خرچہ کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ تمام پروڈکٹس تو آلریڈی انشورڈ ہیں۔ تیمور تو بلال کی یہ بات سن کے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ وہ جسے جاہل گوار سمجھتا تھا اس قدر ذہین ہے۔ گھر جاتا ہے تو اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ آپ چاچی سے بات کریں کہ بلال کو گھر کے کاموں میں الجھا کے اسے ضائع نہ کریں، وہ ایک ذہین لڑکا ہے، اچھا ہے کہ وہ میرے ساتھ کام کرے، مجھے بھی اس وقت احد کی جگہ پہ فوری طور پہ کسی شخص کی ضرورت ہے جو ریلائیبل بھی ہو، تو بھلا بلال سے بڑھ کے ریلائیبل کون ہو سکتا ہے؟ اب پہلے تو لیلا کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن جب تیمور کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو بلال ایک ذہین لڑکا ہے، وہ کل کو کہیں اور بھی نوکری کر سکتا ہے، اس طرح تو وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، اور یہ ساری پراپرٹی جو اس کے نام ہے کل کو تمہیں اس سب سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ہاں اگر بلال تیمور کے ساتھ کام کرے گا تو تیمور اس کے پر پرزے کاٹ کے رکھے گا، اور یہ بات لیلا کی ماں کے دل کو لگتی ہے۔ لیکن نیکسٹ ڈے جب تیمور بلال سے خود آفس میں جاب کے لیے بات کرتا ہے جبکہ زارا بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے، اور وہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا بھائی بلال تیمور کے ساتھ کام کرے، لیکن جب بلال اس جاب کی آفر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے تیمور کے ساتھ کام کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے تو تیمور کے ساتھ ساتھ زارا بھی ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ لیکن بلال کے اس انکار پہ لیلا بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ لیلا تو ہمیشہ سے ہی تیمور اور زارا کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، تو آج پہلی بار لیلا کو بلال کی بیوی ہونے پہ خود پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ جبکہ بلال تیمور سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن جہاں تک آپ کے پاس نوکری کی بات ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ لیلا بلال کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پہلی دفعہ تم نے کوئی غیرت دکھائی ہے، مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے، اور بلال کہتا ہے کہ آسانیاں صرف انسان کو غلام بناتی ہیں اور میں کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ بہرحال اگلے دن سبھی کزنز چائے پہ جمع ہوتے ہیں کہ ایمان یکدم آتی ہے، تیمور کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتی ہے، ایک سپ لیتی ہے اور تیمور کو واپس کر دیتی ہے۔ اس کی اس حرکت پہ تو سبھی ہکا بکا رہ جاتے ہیں، جبکہ تیمور کی بیوی زارا کو تو شدید غصہ آتا ہے، اور وہ موقع دیکھتے ہی جبکہ ایمان اکیلی ہوتی ہے تو اس کو شدید بے عزت بھی کر دیتی ہے۔ جبکہ احد یہ سب سن لیتا ہے، اسے بھی ایمان کی حرکت پہ غصہ تو ضرور آیا تھا، لیکن زارا اس طرح ایمان کی بے عزتی کرے یہ بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے زارا سے کہہ ہی دیتا ہے کہ یہ تم ایمان سے کس طرح سے بات کر رہی تھی، جبکہ زارا کو فکر لاحق ہو چکی ہے کہ ایمان جس طرح سے تیمور کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور تیمور کی بھی کچھ زیادہ ہی نظر عنایت ہے اس ایمان پہ، کہیں یہ لڑکی میرا ہی گھر خراب نہ کر دے۔ بہرحال تیمور جو مسلسل ایمان کی اس حرکت کے بارے میں سوچ رہا ہے، زارا سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو بالکل ہی ضدی اور سائیکو ہے، تو زارا کو بھی موقع مل جاتا ہے ایمان کے خلاف تیمور کو کرنے کا، اسی لیے کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح تو نہیں ہے نا جو ہر وقت آپ کے حکم سنے اور آپ کی تابع داری کے لیے تیار رہے۔ جبکہ دوسری طرف تو ایمان زارا سے بے عزت ہونے کے بعد بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، اور اس بات پہ زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ تیمور نے کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ میرے ابو تو یہاں مجھے تیمور کی رسپانسبلٹی پہ ہی چھوڑ کے گئے تھے۔ اب اگلے دن ایمان جب تیمور کو اکیلے کھڑے دیکھتی ہے تو فوراً اس کے پاس آتی ہے، اس سے گلے شکوے کرنے لگتی ہے۔ اب چونکہ وہ تو تیمور کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، اسی لیے اس کا ہاتھ تھام کے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے لڑے کیوں نہیں، اگر آپ نہیں لڑیں گے تو پھر کون لڑے گا؟ جبکہ تیمور تو ایمان کو بس دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل اس طرح اچانک ہاتھ پکڑ لینے پہ عجیب طرح سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اب تیمور تو ایمان میں انوالو ہو ہی چکا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایمان اور بلال کی لو سٹوری کب اور کیسے سٹارٹ ہوتی ہے۔
تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے اس لو سٹوری کے سٹارٹ ہونے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔